ہدایہ ثانی کا سبق نمبر 23 میں آگے مزید نکاح کے متعلق مسائل مہر کے اختلافات چل رہے تھے۔ اب آگے مزید کہہ رہے کہ وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، نکاح فاسد ہو گیا اور دخول نہیں ہوا تھا، قاضی نے دونوں کے درمیان تفریق کر دی۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اسی خاتون کو مہر دیا جائے گا یا نہیں، تو یہی مسئلہ بیان کر رہے کہ فلا مہر لہا، مہر نہیں ہوگا اس کے لیے، لأن المہر فیہ لا یجب بمجرد العقد، کہ مجرد عقد نکاح سے نکاح فاسد میں مہر واجب نہیں ہوتا، وجہ یہ کہ لفساد عقد فاسد ہے۔ وإنما يجب باستیفاء منافع البذ، مہر تو اس وقت واجب ہوتا ہے نا کہ منافع بذ سے فائدہ اٹھائے، استیفاء کرے، پر استیفاء نہیں کہ قبل الدخول طلاق تفریق ہو گئی ہیں۔ اسی طرح وَكَذَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ، خلوت بھی ہو گئی پھر بھی مہر نہیں دیا جائے گا، وجہ یہ ہے کہ نکاح فاسد ہے، اور نکاح فاسد میں ایک آدمی نہیں چاہتا کہ کسی خاتون سے ملے، اور خاتون بھی تمکین نہیں کرتی، تو لأن الخلوۃ فیہ لا یثبت بہا، کہ خلوت جو ہے نا اس میں ثابت نہیں ہوتا اس سے التمکن، وتی پر تمکن، کیونکہ وہ حرام سمجھتے، ایک مسلم حرام نہیں کرتا، فلا تقام مقام الوتی، تو یہ خلوت جو ہے نا خلوت صحیحہ نہیں ہوئی بلکہ خلوت فاسدہ ہے، وتی کی قائم مقام نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے کہ چل اسی حالات میں ایک شخص نے دخول کیا تو اس کا کیا حال ہوگا، تو کہہ رہے فَإِن دَخَلَ بِهَا، اگر نکاح فاسد میں اس سے دخول کیا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، پھر مہر مثل دیا جاتا ہے، اور وہ مہر مثل اتنا ہوگا کہ جو کیا ہو مسامہ کے برابر ہو، مسامہ سے زیادہ نہ ہو، اگر کوئی ذکر کیا ہو۔ وَلَا يَزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى، عندنا مسامہ پر زیادہ نہیں ہوگا، خلاف لزفر رحم اللہ، امام زفر سے کہتے نہیں، اگر مسامہ سے بھی مہر مثل زیادہ ہو جائے تو خیر دینا ہوگا۔ وَيَعْتَبِرُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وہ بیع فاسد پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے بیع فاسد میں اگر کوئی بات پیش آ جائے نا تو بالغ ما بلغ، وہ قیمت دی جاتی ہے۔ مولانا ہم کہتے کہ ان المستوفى لیس بمال، یہ جو منافع بذا ہے نا جسے اس نے استفاء کیا ہے وہ بذات خود مال نہیں ہے، وانما یتقوم یا یتقوم بتسمیہ، ذکر کرنے سے وہ متقوم ہو جاتے، فاذا زادت علی مہر المثل، جب مہر مثل سے وہ زیادہ ہونا تسمیہ، تو لم یجب الزیادہ، زیادتی تو واجب نہیں ہوگی، مہر مثل کے برابر صرف تسمیہ دینا ہوگا، لعدم صحت تسمیہ، کیونکہ تسمیہ صحیح نہیں ہے۔ وَإِن نَقَصَتْ، اگر وہ تسمیہ کم ہو، کیا معنی، مہر مثل اس کا بنتے 50,000 اور جو ذکر کیا ہے وہ 40,000 ہے، تو لم تجب الزیادۃ علی المسمى، تو جو مسمى ہے نا اس سے زیادتی، وہ جو زیادتی ہے وہ زیادتی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ لعدم التسمیہ، تسمیہ تو ہے ہی نہیں۔ بخلاف البیع، بیع پر امام زفر سے کا نکاح فاسد کو قیاس کرنا صحیح نہیں، وجہ کہ لأنہ مال متقوم فی نفسہ، بیع کسی وجہ سے چلو فاسد ہو گئی ہے، وہ جو چیز ہے اس میں وہ تو کیا ہے بذات خود مال متقوم ہے، فیتقدر بدلہ بقیمتہ، اس کا جو بدل ہے وہ قیمت کے ساتھ متقدر ہوگا، قیمت کے ساتھ متعین ہوگا۔ آگے کہہ رہے کہ اگر ایسے فاسد نکاح میں اس نے خلوت کی ہو یا کیا ہو، جمع کیا ہو، تو آگے یہ خاتون عدت گزار دے گی یا نہیں تفریق کے بعد، کہہ رہے ہیں کہ وعلیہ العدۃ، عدت گزارے گی، الحقا للشبہۃ بالحقیقت، یہاں پر شبہ پایا گیا نا، شبے کو ہم حقیقت کے ساتھ لگائیں گے، فی موضع الاحتیاط، کیونکہ احتیاط کی جگہ ہے، وتحرزا عن اشتباہ النسب، تاکہ نسب بھی مشتبہ نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے۔ آگے کہہ رہے کہ یہ عدت کب سے شمار کی جائے گی، کہہ رہے کہ وَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاؤُهَا، اس کی عدت کا اعتبار ہوگا ابتداء کا، من وقت التفریق، تفریق کے وقت سے، لا من آخر الوطیات، آخری وطی سے نہیں، مثلا 20 مرتبہ وہ ملا تھا تو جو 20واں مرتبہ ہے وہاں سے نہیں، بلکہ جس وقت تفریق ہو جائے، ہوا الصحیح، یہی درست بات ہے، لأنها تجب اعتبار شبہۃ النکاح،
عدت تو شبہ نکاح کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے کہ رکن نکاح پائے گئے ہیں نا، ایجاب و قبول و رفعہا. اور یہ شبہ نکاح کیا ہے؟ ایجاب و قبول جو ہوا تھا غلط طریقے سے، وہ رفع ہو جاتے کسی سے؟ بالتفریق، تفریق سے. اور تفریق کے بعد جو ہے عدت ہوتی ہے. اگر اسی نکاح مفاسد میں اسوتی سے بچہ پیدا ہوا تو کہہ رہے کہ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَلَدِهَا، جو بچہ ہوگا نا اس کا نسب ثابت ہوگا. غیر ثابت نسب نہیں گلے ان السبب یحتاط فی اثباتہ، نسب کے ثابت کرنے میں احتیاط سے کام لیا جاتا ہے، اور ایک لڑکے کی زندگی سے قائم ہوتی ہے احیاء للولد، اس کی زندہ رکھنے کے لیے. فیترتب علی الثابت من وجہ، تو جو نسب ثابت من وجہ نہ اس پر مترتب ہوگا، اسی پر ہوگا. آگے کہہ رہے کہ نسب کا جو کیا ہے، نسب کی جو مدت ہے وہ کس وقت سے شمار کی جائے گی. مثلا ایک بچہ پیدا ہوا اور کس وقت سے ہم سمجھیں گے کہ یہ اس کا بچہ ہے، اور کب سے یہ نسب والی مدت ہونے لگی؟ تو جس وقت اس نے دخول کیا تھا نا اس وقت سے ہم مہینے شمار کریں. اگر 6 مہینے ہیں، 6 سے زیادہ ہے تو سمجھیں گے اسی سے ہے یہ بچہ. عند محمد وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله وعليه الفطيز پر بتواه لأن النکاح الفاسد ليس بداع إليه، نکاح فاسد جو ہے دخول کی طرف داعی نہیں ہوتا. والاقامت باعتبارہ، اور نکاح جو ہوتی کہ قائم مقام ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ یہاں پر نکاح تو ہے نا، اور نکاح کیا ہے؟ داعی ہے ہوتی کی طرف.